خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ پورا بھروسہ رکھنا. ہم کو ہمارے دشمنوں سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا ہمارے دشمنوں سے بدلہ لیں گا، یہ اس کا کام ہے. یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم زبور کی کتاب باب 3 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 3 کو ختم کرے تھے، اور اس کے بعد ہم باب 4 کو اٹھائے تھے اور باب 4 کو بھی ختم کرے تھے، اور اس کے بعد ہم باب 5 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 3 آیتوں پہ غور کرے تھے. اس کے بعد ہم آیت 4 سے 7 تک پڑھے تھے، مگر وہ آیتوں پہ غور نہیں کرے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم یہ آیتوں پہ آتے سو وقت غور کریں گے. تو پھر سے ہم یہ آیتیں پڑھیں گے، یعنی کہ آیت 4 سے 7 تک. یہاں داؤد بولتے ہیں، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا. خداوند کو خونخوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا. میں تیرا روپ مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا. تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو ہے خدا پرستوں کے لیے ایک تسلی ہے. آپ جب بدکاری پہ نظر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں دکھ پہنچتا ہے. تو ایسے حالتوں میں ایک خدا پرست کے کیا تسلی ہے؟ داؤد بولتے ہیں، ان کے دل میں گناہ کے لیے چڑچڑاہٹ ہے. وہ چڑچڑاہٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں خدا کے طرف ہیں. خدا بھی گناہ سے چڑھتا ہے. خدا کو بھی چڑچڑاہٹ ہوتی ہے جب خدا گناہ کو دیکھتا ہے جو یہ دنیا میں ہو رہا ہے. بدی سے خدا خوش نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے بھی جو بدی کرتے ہیں خدا خوش نہیں ہوتا. بدکاری ایک وقت اور ایک حد تک ترقی کرتی ہے، مگر وہ دن آنے والے ہیں جہاں بربادی لائیں گا اور ہمیشہ کے لیے شرمندگی پیدا کریں گا وہ لوگوں کے لیے جو بدی کو اپنے زندگی میں اپناتے ہیں. خدا صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ایک دن عدالت کا دن ہے جو آنے والا ہے، اور بدی اس کے بعد ٹکنے والی نہیں ہے. مکشفہ کی کتاب باب 21 اور اس کی آیت 8 پڑھیں گے تو وہاں خدا صاف بتایا ہے کہ انہیں بدکاروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. جو بدی کو اپنے زندگی میں اپناتے ہیں تو خدا ان لوگوں کے لیے کیا سزا رکھا ہے. تو میرے بھائی، ہم یہ آیتیں پڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے سنا. یہاں لکھا ہوا ہے، مگر بزدلوں اور بےمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سارے جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. تو یہ پکی بات ہے کہ خدا کی عدالت یہ زمین پہ آنے والی ہے، اس سے بچنے والے نہیں کوئی بھی. آیت 8 اور 9 پڑھیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خداوند، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی خبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں. تو آیت 8 کے شروع کے حصے میں دیکھیں گے تو داؤد کی خواہش معلوم ہوں گی. ان کی خواہش یہ ہے کہ انہوں خدا کے صداقت میں چلنا، اور انہوں جانتے ہیں کہ انہوں اپنی طاقت سے خدا کے صداقت میں نہیں چل سکتے. اس لیے انہوں خدا سے عرض کرتے ہیں کہ خدا ان کو اس کی صداقت میں چلائیں. ہم اپنی طاقت سے نیکی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم خدا سے جو ہے ہمارے بارے میں دعا کرنا کہ مالک تو میرے کو ایک نیک انسان بنا اور نیکی کرنے کے لیے میرے کو طاقت اور قوت دے. آگے داؤد بولتے ہیں، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے. تو جب داؤد خدا سے یہ بولتے ہیں
کہ میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، تو ان کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ان کا یہاں مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو صاف طریقے سے بتانا کہ خدا کی مرضی ان کے لیے کیا ہے، کیونکہ انہوں خدا کے مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے زندگی میں یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم کو خدا کے مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائیں تو ہمارا فرض بنتا کہ ہم خدا کے مرضی کے مطابق چلیں۔ داؤد کیونکہ زندہ اور سچے خدا کو جانتے تھے تو انہوں اپنے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ انہوں خدا کے مرضی کے مطابق چلنا، یہ ان کی دلی خواہش تھی، اور انہوں چاہتے تھے کہ یہ مرضی جو خدا کی ہے ان کے زندگی میں پورا ہونا۔ تو ہم خدا سے دعا کرنا کہ خدا تو اپنی مرضی میرے زندگی میں بتا کہ تیری مرضی میرے زندگی کے لیے کیا ہے۔ ہم کیونکہ دعا نہیں کرتے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ خدا کی مرضی ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو ہم ہماری زندگی میں جانیں، تو یہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا کے ذریعے سے جو ہے ہم خدا کی مرضی کو ہماری زندگی میں جانیں گے۔ اب ہم آیت 10 سے 12 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خدا تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں، ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداوند، تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھک لے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، جب داؤد بدکاری کو اپنے چوطرف دیکھتے ہیں تو ان کا ذریعہ جو ہے دعا ہے۔ انہوں اس کی رہبری کے لیے مانگتے ہیں، یعنی کہ خدا کے رہبری کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ ان کو خدا کی طرف سے طاقت ملے ایک ایسے طریقے سے چلنے کے لیے تاکہ انہوں خدا کے نام پہ کالا دھبا نہیں لائے ویسا، یا خدا کے نام کو نہیں گرائے ویسا۔ تو داؤد کی یہ خواہش تھی کہ ہمیشہ انہوں خدا کے نام کو اوپر رکھنا چاہتے تھے اپنی زندگی کے ذریعے سے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بات چیت میں، ہمارے رہن سہن میں ہم یہ دیکھنا کہ خدا کا نام جو ہے ہمارے زندگی میں نہیں گر جانا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اس بات کا آپ ضرور خیال رکھو۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ آیت 10 میں داؤد خدا سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ خدا ان کے دشمنوں کو برباد کر دینا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تھوڑے دعائیں ہیں جہاں داؤد دعا کرے، جہاں انہوں خدا کی انصافی چاہتے تھے۔ انہوں خدا سے یہ مانگ کرتے تھے کہ خدا ان کے دشمنوں پہ اپنی عدالت نازل کرنا۔ ان کی یہ خواہش تھی، کیونکہ انہوں بدکاری کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جب بدکاری کو دیکھتے تھے تو ان کے دل میں نفرت ہوتی تھی، اور انہوں چاہتے تھے کہ خدا اس بارے میں دیکھنا اور وہ لوگوں کی عدالت کرنا جو ان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو ان کے دشمن ہیں۔ اور بعض وقت داؤد کے دعائیں بالکل سخت ہیں، تو گنہگاروں پہ ایک نہ تو ایک دن خدا کی عدالت نازل ہونا ضروری ہے۔ گنہگار خدا کی عدالت سے بچنے والا نہیں۔ خدا کا کلام ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا بدلہ لیں گا، ضرور لیں گا۔ داؤد اپنے دنوں میں اپنے دشمنوں کا بدلہ لینے کے بارے میں خدا سے دعا کرے۔ تو مسیحی لوگوں کے لیے ایسی دعا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل گناہ ہے۔ ایسی دعا کرنا ہمارے لیے غلط بات ہے۔ یسوع مسیح متی کی انجیل باب 5 اور آیت 44 میں بولنے کو لگے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا اور ہمارے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا بڑی مشکل کی بات ہے، مگر یسوع مسیح ہم کو یہاں یہ بولتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا اور ہمارے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا۔ رومیو کے خط میں باب 12 اور اس کی آیت 19 میں پولس بولتے ہیں، میرے بھائی ذرا غور سے سنو، یہاں لکھا ہوا ہے، اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ تو یہاں خدا بتاتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے انہیں کریں گا۔ ہم کو جو ہے کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بدلہ لینے کا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایمان میں نہیں چل رہے ہیں۔
ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم کو خدا پہ بھروسہ نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ پورا بھروسہ رکھنا۔ ہم کو ہمارے دشمنوں سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے گا، یہ اس کا کام ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا 6واں زبور، اور اب ہم اٹھائیں گے 7واں زبور، اور یہ زبور کا مضمون ہے بدلے کے لیے پکار۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 6۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے خداون میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداون میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداون اپنے خیر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ، تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا کبھی آپ پہ جھوٹے تہمتیں لگائے گئے کیا؟ یا آپ کو اتنی بری طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی کہ آپ بدلہ لینے پہ تل گئے تھے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ چند لوگ جو ہیں داؤد پہ جھوٹے تہمتیں لگانے کو لگے کہ انہوں بادشاہ سال کو قتل کرنے کا سوچ رہے تاکہ انہوں سال کے ہاتھ سے حکومت کا تخت چھینے ویسا۔ یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے داؤد یہ زبور لکھے، لیکن سچائی یہ ہے کہ داؤد جو ہیں بادشاہ سال سے کبھی بھی بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ داؤد جب دیکھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انہوں خدا کو پکارنے کو لگے تاکہ خدا انصاف کرے ویسا۔ داؤد جو ہیں بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے بلکہ خدا کی طرف سے انصاف چاہتے تھے۔ اب ہم آیت 7 سے 10 تک پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالمی بالا کو لوٹ جا۔ خداون قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداون اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کی شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راز دلوں کو بچاتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، میں خاص طور سے آپ کا توجہ آیت 9 کے آخری حصے پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز خدا سے چھپ نہیں سکتی، یہ پکی بات ہے، اور یہ بات آپ کے لیے تسلی کی بات بھی ہو سکتی یا پھر گھبرا دینے والی بات بھی ہو سکتی۔ ہمارے خیال جو ہیں خدا کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ خدا ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، تو ہمارے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں ہم چھپ سکتے ہیں۔ دل کے کونے میں ایک غلط بات سوچیں گے تو بھی خدا جو ہے اس بات کو جانچ لیں گا، کیونکہ خدا ہمارے دل کے کونے کے بات کو بھی جانچتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے کہ ہم ہمارے دل کے کونے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ پیدائشی کتاب بتاتی ہے کہ آدم اور حوا گناہ کر کے خدا سے چھپنے کی کوشش کرے مگر نہیں چھپ سکے، تو یہ ایک گھبرانے والی بات ہے۔ لیکن یہاں جو ہے تسلی کی بات بھی ہے۔ تسلی کی بات یہ ہے کہ ہم جب جانتے ہیں کہ خدا ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تو ہم خدا کے سامنے ہمارے کمزوریوں کو رکھ سکتے ہیں اور خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ مالک تو میرے یہ کمزوری کو دور کر دے۔ یا پھر اگر گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ مالک میں تیرے نظر میں گناہ کرا، میرے کو معاف کر دے۔ آیت 11 پڑھیں گے، خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز خیر کرتا ہے۔ تو یہ آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کے بارے میں دو باتیں ہم کو دکھیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا صادق منصف ہے، یعنی کہ صداقت سے انصاف کرتا ہے، یعنی کہ خدا وہ قاضی ہے جو فیصلے کرتا ہے انصاف کے ساتھ، اس کے انصاف میں طرفداری نہیں ہے۔
آپ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کیوں نہ رہو، اگر آپ غلطی کرے ہیں، اگر آپ گناہ کرے ہیں تو آپ کو سزا بھی رہیں گی۔ اگر ہم داؤد کے زندگی میں دیکھیں گے تو جب انہوں بتسبا کے ساتھ جسمانی صحبت کرے تو خدا ان کو نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے غلط حرکت کے لیے ان کو سزا دیا اور ان کو سزا ملی۔ خدا ان کے بارے میں اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ انہوں اس کے دل کے مطابق ہیں، خدا اس وقت ان میں یہ دیکھا کہ انہوں کیا غلط حرکت کرے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو ہم یہ آیت میں دیکھتے ہیں بولے تو وہ یہ ہے کہ خدا روز اپنا خیر نازل کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو ہر روز بدکاروں میں غصہ آتا ہے اور ان کو سزا دیتا ہے، اور نادان لوگوں کو جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں چھڑاتا ہے۔ اب ہم آیت 12 سے 16 پڑھیں گے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا، اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے، اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں، وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے، دیکھو اسے بدی کا درد زی لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا، اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا اور اس کھائی میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا، اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ اگر ہم آیت 12 میں دیکھیں گے تو اس کے شروع کے حصے میں لکھا ہوا ہے، اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آدمی باز نہ آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آدمی کو پورا موقع دے رہا ہے اپنے گناہ سے پلٹنے کے لیے۔ خدا اس کے دل میں احساس دلائیں گا کہ انہیں جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اور ایسا کر کے گناہ کر رہا ہے، اور اگر آدمی نہیں پلٹتا ہے تو پھر خدا اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ انہیں اپنی تلوار تیز کرے گا۔ تلوار تیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا خیر آدمی پہ نازل کریں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آدمی کے لیے یہ اچھا ہے کہ انہیں اپنے گناہ سے پلٹ کے خدا کے طرف رجوع ہو جانا، کیونکہ خدا کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے۔ اگر خدا کے ساتھ مذاق کریں گے تو مہنگا پڑ جائیں گا، کیونکہ اگر ہم آیت 13 دیکھیں گے تو ایسے آدمی کے لیے جو اپنے گناہ سے نہیں پلٹتا ہے تو خدا اس آدمی کے موت کے لیے ہتھیار تیار کر لیتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم یہ زبور کی آخری آیت پڑھیں گے، اور وہ آیت ہے 17۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ تو ایک ایسے وقت پہ جہاں گناہ بڑھ گیا تھا اور نا انصافی ہو رہی تھی، تو داؤد اس بات سے خوش تھے کہ خدا راز باز ہے۔ جب ہم یہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کوئی ایماندار ہے یا نہیں، تو ہم اس بات سے پکا ہو جا سکتے کہ خدا اپنا انصاف کا ہاتھ بڑھائے گا حالات کو سدھارنے کے لیے، اور وہ لوگوں کو بتائیں گا جو نادان ہیں اور شریروں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا زبور کا 7واں باب، اور یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم باب 8 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔